وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی کافی الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى آت سیدنا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ ذوی الہدى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدینا سهل لنا اشکالنا۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ مبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت سے نوازے۔ ماہ ربیع الاول شریف اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا۔ آج ہم ماہ ربیع الاول شریف کا آخری جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صفات سے متصف کر کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں سے
ایک صفت آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بہت بڑے اخلاق پر فیض فرما کر بھیجا، عظیم خلق و مالک بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بلند، سب سے عظیم، سب سے کریم۔ جب سب سے بلند ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بلند فرما رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بلندی کا اندازہ نہ میں لگا سکتا ہوں نہ آپ لگا سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے اخلاقی کریمانہ کے بارے میں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ راج ساجدہ عابدہ صائمہ عالمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ آگے عرض کیا اما جان ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کو بتائیے، حضور کا اخلاق کیا تھا؟ تو آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی بیٹا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی اما جان پڑھا ہے؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کانا خلق القرآن، سارا کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، سارا کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اسی واسطے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں شتا مدہ زبران زیرا آقا شان تیری وچ خبر نہ کائی خاصا رمضان سارا کا سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑا پڑا اللہ کا قرآن۔ پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کی بھی تکمیل کر دوں اور اچھے اعمال کی بھی تکمیل کر دوں، اخلاق کو بھی مکمل کر دوں اور نیک اعمال کو بھی مکمل کر دوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس اخلاق کی دولت نہیں تھی، سیدنا شیس علیہ السلام کے پاس اخلاق کی دولت نہیں تھی۔ تمام نبی حضرت آدم بھی اچھے اخلاق کے مالک، حضرت شیس بھی اچھے اخلاق کے مالک، حضرت نوح بھی اچھے اخلاق کے مالک، حضرت موسیٰ بھی اچھے اخلاق کے مالک، حضرت ابراہیم بھی اچھے اخلاق کے مالک، حضرت یوسف بھی اچھے اخلاق کے مالک، حضرت زکریا بھی اچھے اخلاق کے مالک۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اچھے اخلاق کے مالک۔ کیا اخلاق تو تھا لیکن اخلاق ابھی تک نامکمل تھا، اخلاق ابھی تک نامکمل تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے پاس اخلاق آیا اس نے کمی محسوس کی، جناب شیس کی بارگاہ میں چلا گیا۔
جناب نوح کی بارگاہ میں منتقل ہو گیا، جناب موسیٰ کے پاس چلا گیا، جناب ابراہیم کے پاس چلا گیا، جناب یوسف کے پاس چلا گیا، جناب زکریا کے پاس چلا گیا، جناب عیسیٰ کے پاس چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب باری آئی آمینہ کے لال کی، والضحیٰ کے چہرے والے کی، واللیل کے زلف والے کی، علم نشرح کے سینے والے کی، حامیم کے کنڈل والے کی، تو اخلاق جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو جفا مار کے بیٹھ گیا، پھر کہیں نہیں گیا، پھر کہیں نہیں گیا۔ میں نے منصب اخلاق سے پوچھا کہ جب آمینہ کے لال کی بارگاہ میں آیا ایسا جفا مار کے بیٹھ گیا، کہیں جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو مجھے اخلاق نے اپنی زبان حال سے کہا تو چل رہا ہے، تو قبلہ ہے، دیوانوں کے ساتھ میں بات کی جاتی ہے۔ میں نے کہا نہیں منصب اخلاق مجھے سمجھا، مجھے ضرورت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ منصب اخلاق نے کہا دروازے اس وقت تک پھرے جاتے ہیں جب تک محبوب نہ ملے، جب تک محبوب نہ ملے دروازے اس وقت تک دیکھے جاتے ہیں۔ اب مجھے محبوبوں کا محبوب مل گیا ہے، اب مجھے ایسا چین ملا ہے، ایسا قرار ملا ہے، مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں بھج جانا، پاویں سونے ملن ہزار اسن یار وٹا پاویں سونے ملن ہزار اسان یار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کون کون سی بات کی جائے، ہر بات اپنی مثال خود رکھتی ہے۔ مدینہ شریف میں ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کی ایک بھائی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہ شاعر بھی تھے، انہوں نے اپنی شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ توہین کی، سرکار کی گستاخیاں کی، حجم لکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی برے کلمات لکھے، اتنے برے کلمات لکھے۔ وہ محبوب جو رؤوف بھی ہے، وہ محبوب جو رحیم بھی ہے، وہ محبوب جو کریم بھی ہے، وہ محبوب جو شفیق بھی ہے، وہ محبوب جس کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس محبوب نے کہا تمہیں کعب بن زہیر جہاں پہ بھی اس کو قتل کر دو۔ اتنے برے کلمات لکھے۔ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی نے مشورہ دیا کہ اگر وہ امان چاہتا ہے نا تو کسی طرح حضور کی بارگاہ میں آ جا، تجھے معافی مل جائے گی۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ نہیں پڑھا، اپنے چہرے کو چھپایا، اپنے عمر کا نقاب لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ وہ مبجو بڑائی رحیم ہے، بڑائی کریم ہے، بڑائی شفیق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس کعب بن زہیر آ جائے، معذرت نامہ لے کے آ جائے، معافی نامہ لے کے آ جائے، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ اس کو معاف کریں گے یا نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کعب بن زہیر اپنے چہرے سے نقاب اٹھا، تو ہی کعب بن زہیر جا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، یا میں نے تجھے معاف کر دی ہے۔ اور میرے پاس کوئی ایسا بندہ آ جائے مجھے پتہ بھی چل جائے یہ میرا جانی دشمن ہے، اس نے بڑی میری تذلیل کی ہے، میری بڑی توہین کی ہے، وہ معافی مانگتا ہے، میں معاف نہیں کروں گا۔ لیکن آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ کعب بن زہیر آ کے کہتا ہے اگر آپ کے پاس کعب بن زہیر آ جائے آپ اس کو معاف کریں گے یا نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کعب بن زہیر اپنے چہرے سے نقاب اٹھا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ شعر اس کا ترجمہ یوں کیا، کہتا ہے طه دی شان والیا، ارے
شان دے جان والے آ میرے بولو طاہا دی شان والے آ شان دے جان والے آ شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھان والے آ ارشاد جان والے آ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہے کہ جو بھی آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو معاف فرما دیا. الجامع صحیح بخاری یمامہ کے جنگ ہوئی تو یمامہ کا بادشاہ جو سمامہ تھا مسلمانوں کے ہاتھ قید ہو گیا. حضور کے اخلاق کی بات کر رہا ہوں. جب آیا نا مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ستون کے ساتھ باندھ دو. جب ستون کے ساتھ باندھنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمامہ تیرا کیا پروگرام ہے؟ ابھی تک محبوب کے اخلاق سے متاثر نہ ہوا تھا. کہتے جی اگر آپ قتل کریں گے تو کسی عام بندے کو قتل نہیں کریں گے, اگر آپ چھوڑیں گے تو کسی عام بندے کو نہیں چھوڑیں گے, جتنے پیسے لینے لے لو مجھے چھوڑ. تین باتیں کی آقا علیہ السلام مسکرائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ستون کے ساتھ باندھ, ستون کے ساتھ باندھ دے گا. دوسرا دن آیا پھر نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہتا جی چھوڑو گے تو کسی عام بندے کو نہیں چھوڑو گے, قتل کرو گے تو کسی عام بندے کو قتل نہیں کرو گے, اور جتنے پیسے لینے لے لو, میں بڑا امیر نہیں ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو پھر باندھ دے گا. تیسرا دن آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا سمامہ تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہتے ہیں جی چھوڑو گے تو کسی عام بندے کو نہیں چھوڑو گے, قتل کرو گے تو کسی عام بندے کو قتل نہیں کرو گے. میں بہت بڑیرا آدمی ہوں, جتنے پیسے لینے لے لو, میں بہت امیر ترین ہوں, میں بہت امیر ترین ہوں. آقا علیہ السلام نے اپنی گردن پاک کو جھکایا, مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے. حضور کے پاس طاقت بھی موجود ہے, قوت بھی موجود ہے, اقتدار بھی ہے, سب کچھ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دیا جائے. بس اس کو چھوڑ دیا گیا, لیکن اس کا دل محبوب کے ظلموں میں قید ہو گیا. جیسے ہی مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا خود سوچنے میں مجبور ہو گیا جناب والا میں پہلے دن آیا اس لیے انہوں نے مجھے ستون کے ساتھ باندھا. جب ستون کے ساتھ باندھ دیے یہ تشریف لائے, انہوں نے مجھ سے پوچھا تیرا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مارو گے تو کسی عام بندے کو نہیں مارو گے, چھوڑو گے تو کسی عام بندے کو نہیں چھوڑو گے, اور جتنے پیسے لینے ہیں لے لو, مجھے چھوڑ دو. انہوں نے مجھے پھر باندھ دیا. دوسرا دن آیا, انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا, میں نے پھر یہ جملے کہے, انہوں نے کچھ نہ کہا, مجھے پھر باندھ دیا. تیسرا دن آیا, انہوں نے مجھ سے پوچھا تیرا کیا پروگرام ہے؟ میں نے وہی جملے کہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی, محمد نے کوئی بات نہیں کی, مجھے مسکرا کر چھوڑ دیا. حالانکہ ان کے پاس طاقت بھی ہے, ان کے پاس ہمت بھی ہے, ان کے پاس قوت بھی ہے, ان کے پاس اقتدار بھی ہے, لیکن جناب والا اس کے بعد وجود مجھے کچھ نہیں کہہ رہے. آقا علیہ السلام نے جب سمامہ کو چھوڑ دیا, سمامہ باہر گیا نا, سمامہ باہر گیا, مسجد نبوی شریف کے بعد ندی بہ رہی تھی, ایک اچھا ایک تھوڑا سا نالا بہ رہا تھا, اس نے غسل کیا, غسل کر کے مسجد نبوی شریف میں واپس آ گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سمامہ آپ کیسے آئے ہو؟ کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائیے, مجھے مسلمان کیجئے, مجھے اپنے دامن رحمت میں داخل کیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا پروگرام کیسے بنا؟ وہ جو دھیان والا جھوم کے کہتا ہے تیریاں تک کے ادا میں مرید ہو گئی, تیریاں تک کے ادا میں مرید ہو گئی, تیریاں تک کے ادا میں مرید ہو گئی, تیریاں تک کے ادا میں مرید ہو گئی. تینوں میں گیا تے ساڈی اج عید ہو گئی.
کہتا ہے اتنا کریمانہ اخلاق، اتنا کرم، میں نے تو کچھ اور سمجھا تھا۔ اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے اس سے پہلے مجھے مدینے سے برا کوئی شہر نہیں لگتا تھا، لیکن اب چونکہ میں مدینے والے کا دیوانہ ہو گیا ہوں، مدینے والے کے اخلاق نے مجھے متاثر کیا ہے، اب میری نظر میں مدینے سے محبوب کوئی شہر نہیں ہے زمین میں۔ دوسری بات کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے دین اسلام مجھے تمام دینوں سے برا لگتا تھا، اب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے نزدیک دین اسلام سے اچھا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ کے چہرے سے مجھے بدترین کوئی چہرہ نہیں لگتا تھا، اب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اب میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا ہے، اب میری نظر میں آپ سے حسین کوئی چہرہ ہی نہیں ہے، میری نظر میں آپ سے حسین کوئی چہرے نہیں ہے۔ اسی بات سے اللہ مجدد دین ملت مولانا الشاہ محمد خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن، قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے، میرے نبی کے اخلاق کے کریمانہ کی بات ہو رہی ہے۔ انگلینڈ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ہمارے ایک مسلمانوں کے عالم دین کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئے، وہ کچھ لکھ رہے تھے، انسانیت کی خدمت کے لیے تنظیم بنا رہے تھے، تو کچھ لکھ رہے تھے، تو بعد جو ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے نا یہ بہت بڑا کام کر جاتا ہے۔ بعض وہ بندے کی گھنٹوں تبلیغ کام نہیں آتی، بعض نصیحت کام نہیں آتے، لیکن بعض دفعہ ہلکا سا جو ٹچ ہوتا ہے نا وہ بندے پہ اثر کر جاتا ہے۔ جب سیرت پڑھ رہے تھے، مختلف سیرت نگاروں کا مطالعہ کر رہے تھے، تو حضرت صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کبھی میرے آقا کی سیرت بھی پڑھ کے دیکھیے گا، کبھی میرے آقا کا اخلاق بھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب کھولی تو حضور کی سیرت کا چیپٹر کھولا، حضور کے اخلاق کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک حدیث پاک پڑھی انہوں نے، وہ حدیث کی زندگی دور لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلے ان کے نزدیک اسلام بہت دہشت دین تھا، اسلام کے خلاف ان کے بڑے مختلف نظریات تھے، لیکن حدیث کیا پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف کی تشریف لے جا رہے ہیں، ایک عورت تھی جس کو لوگ پاگل کہتے تھے، جس کو دیوانہ کہتے تھے، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیجئے۔ اس نے کہا میں نے یہاں پر ہی کبھی مسجد سے باہر آئی ہے، اب دھوپ ہے، عرب کی دھوپ ہے، جو گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سخت دھوپ ہوتی ہے، وہاں پہ تو دسمبر جنوری میں بڑی گرمی ہوتی ہے، تو بڑی سخت دھوپ تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کھڑی ہو گئی، باتیں کرتی رہی، حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نازک بدن اور بارے نبوت کی ذمہ داریاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم طبیعت، رحیم طبیعت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سنتے رہے۔ جب عورت چلی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانی ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا، آپ کا نازک بدن، بارے نبوت کی ذمہ داریاں، آپ کے منصب فیضی، آپ نے بہت کام کرنے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ سنیے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر جس کی کوئی نہ سنے میں بھی نہ سنوں تو اس کی کون سنے گا؟ جس کی کوئی نہ سنے اس کی میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ یہی حدیث تھی جس نے ڈاکٹر کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ میرے آقا کا اخلاق ہے،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کریمانہ ہے جو لوگوں کو چوک تر چوک اسلام میں داخل کرتا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ کی کون کون سی بات کیجیے؟ دیکھیں میرے پاس کوئی فقیر آئے، کوئی بھکاری آئے، آ کے سوال کرے، میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دوں، جاتے ہو کہ میں آپ پہ راضی نہیں ہوں، میں کہوں کہ اس کا دماغ خراب ہے، اس پہ کچھ مہربانیاں کی ہیں، کچھ کرم کیا ہے، دست شفقت رکھا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، اور یہ کہتا ہے میری اوپر سے تو ہی کر رہا ہے، میں اہل محلہ کو اکٹھا کروں گا۔ یہ تو کوئی سوال ہی آیا تھا، بہت بار بیکاری بنا گھر بنا پھرتا ہے، میں نے اس کو کچھ نہ کچھ دیا ہے اور یہ آگے سے میری توہین کر رہا ہے، میری تذلیل کر رہا ہے، محلے والے میں اس کو چھتر لگائیں گے، چل کہیں کا بیکاری بنا پھرتا ہے۔ لیکن دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس میں کوئی نہیں اللہ کے بعد، حضور سب سے بلند ہے اللہ کے بعد، حضور کا سٹیٹس برا الورا، حضور کی شان برا الورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ ایک سوال ہی آیا اس کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا، وہ کہنے لگا محمد میں تجھ پہ راضی نہیں ہوں، محمد میں تجھ پہ راضی نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کروں قتل، کل صلی وسلم نہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ اعلیٰ مجدد دین ملت مولانا الشاہ محمد رضا خان پادری بلیلوی رحمت اللہ علیہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے، فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بلاؤ، خود بھی خود بھی خود بھی خود بھی خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بلاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھت عطا کیا، اس نے کہا میں پہ راضی نہیں ہوں۔ اب سنیے میرے آقا کی صحابت کیا ہے، میرے آقا کا اخلاق کریمانہ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، واہ کریم محبوب، واہ رحیم محبوب، واہ شفیق محبوب، واہ عظیم محبوب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑا، اپنے گھر پاک میں لے گئے، حضور ساتھ گفتگو بھی فرماتے رہے، ساتھ کچھ عطا بھی کرتے رہے، ساتھ گفتگو بھی فرماتے رہے، ساتھ کچھ عطا بھی کرتے رہے۔ گفتگو بھی چل رہی ہے، صحابت بھی چل رہی ہے، صحابت بھی چل رہی ہے، گفتگو بھی چل رہی ہے، دونوں عمل چل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھ پہ راضی ہو ہے یا نہیں، تو مجھ پہ راضی ہو ہے نہیں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ راضی ہو گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چل یہ جملے میرے غلاموں کے سامنے بھی کہہ دے، وہ تجھ پہ بڑے ناراض ہیں کیونکہ تو نے میری شان میں گستاخی کر دی تھی، وہ تجھ پہ بڑے ناراض ہیں، چل ان کے سامنے بھی جا کے جملے کہہ دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پکڑا، صحابہ کی مجلس میں لے آ گئے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام بتا تو مجھ پہ راضی ہوا ہے نہیں؟ کہتے جی میں آپ پہ بڑا ہی راضی ہوں۔ بندہ تو چلا گیا، بندہ تو چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس سے جو بات میں نے عرض کرنی ہے میں نے آپ کو بتانا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں آیا، سرکار نے کچھ عطا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی، حضرت عمر نے کہا کرو قتل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لے گئے، سرکار دو عالم کچھ عطا کرتے رہے، گفتگو بھی ہوتی رہی، صحابہ کی مجلس میں لے کے آ گئے۔ بندہ راضی ہو گیا، بندہ راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا، بندہ راضی ہو کے چلا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں تو آپ تمہارا میرا فرق یہ ہے، یہ جو بندہ آیا تھا، یہ جو بندہ آیا تھا میری اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بندہ جنگل میں چلا جائے، اس کا اونٹ اس سے بھاگ نکلے، وہ لوگوں سے کہے میرا اونٹ پکڑوانے میں میری مدد کرو، لوگ اس کے اونٹ کے پیچھے لگ جائیں، وہ بندہ بھی اونٹ کے پیچھے لگ جائے، آخرکار وہ بندہ خیال کرتا ہے آگے بہت بڑی کھائی آ رہی ہے، اگر میرا اونٹ اس کھائی میں گر گیا ان کا کچھ نہیں جانا، میرا اونٹ بچنا نہیں ہے، میرا اونٹ مر جانا ہے، میرا اونٹ مر جانا ہے۔
سرکار دو عالم فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا یا تم سائڈ پہ ہو جاؤ میں جاؤں میرا اونٹ جانے میں خود اپنی اونٹ کو پکڑ لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ جانور میرا تھا میری بارگاہ میں آیا تھا میں نے اس کو کچھ عطا کیا تھا اس نے میری گستاخی کر دی یہ جہنم کے کنارے پہ پہنچ گیا تو اگر اس کو قتل کر دیتے یہ جہنم میں چلا جاتا. میری رحمت کو بات گوارا نہیں میرا نام لینے والا ہو کلمہ پڑھنے والا میرا ہو وہ جہنم میں چلا جائے. یار ایک بندے نے حضور کی گستاخی کی وہ کفر پہ چلا گیا حضور نے اس کو کفر سے مسلمان بنا دیا. اب جناب والا قدم قدم پہ فتوے لگ رہے مسلمانوں سوچ ہم کدھر جا رہے ہیں فلاں بھی کافر کفر تو ہماری جیبوں میں پڑا ہوا ہے. نا میری عقل اسلام کی سیرت پاک نہیں ہے حضور کا یہ اخلاق کریمانہ نہیں ہے. ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں ہم کسی اور کے دیوانے نہیں ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی میرا تھا جانور میرا تھا اس لیے میں نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں رحمت میرے حضور دیوا جا پیمار دی رحمت کام لو کنجوسی کوئی کر لے رحمت میرے حضور دیوا جا رحمت میرے حضور دیوا جا پیمار دی آجا گناہگارا میں تینوں بچا آجا گناہگارا میں تینوں بچا ذکر رسول پاک دی محفل سجا لوا انجوان دے ہار کھلا دے گجرے بڑا لوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا ایمان ہے. دعا کریں میری خواہش ہے ہماری مسجد کے لیے ایک ایسے سپیکروں کا انتظام ہو جائے انشاءاللہ. پھر دیکھیں آپ تھوڑا سا انداز بدلا ہوا ہے غیر اچھی چیزوں تو بولنے میں ذرا لطف بھی آتا ہے. میری خواہش ہے انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ کیونکہ میری خواہش مسجد کے ہر بروج کے لیے ہے کیونکہ یہ مسجد مجھ سے پیار کرتی ہے. مجھے اللہ جو عزت دے رہا ہے اس مسجد کی برکت سے دے رہا ہے تو میرے فعل میں شامل ہے میں مسجد سے محبت کروں تو کرنی بھی چاہیے اللہ کا گھر ہے. تو میری خواہش ہے میں نے ایک دو دوستوں سے اظہار بھی کیا ہے کہ یہ ذرا ہے تقریباً 1 لاکھ روپے کے راؤنڈ پاؤنڈ خرچہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. تو سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنوں کے ساتھ حضور کرم فرماتے ہی فرماتے ہیں مہربانیاں فرماتے ہی فرماتے ہیں. مشکاش و مساوی میں حدیث پاک موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ ہے. ایک یہودی عورت تھی جس کا ایک بیٹا تھا بیوہ ہو چکی تھی اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا. اس کا بیٹا باہر کھیلنے کے لیے جاتا تھا ٹھیک ہے تو شام کو کسی کی بہن آ جاتی کسی کی اماں آ جاتی کسی کی دادی آ جاتی کسی کا کوئی آ جاتا لینے کے لیے لیکن اس کی والدہ نہیں آتی تھی. ایک دن اس نے اپنی اماں سے کہا تو مجھے لینے کے لیے کبھی نہیں آئی میں نے آج کے بعد مجھ سے بات کوئی نہیں کرنی. کسی کی اماں آ جاتی ہے کسی کی بہن آ جاتی ہے کسی کی دادی اماں آ جاتی ہے کسی کا کوئی آ جاتا ہے مجھے تو لینے کے لیے نہیں آتی. اس نے کہا بیٹا یہودیہ ضرور ہوں پر بے غیرت نہیں ہوں یہودیہ ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں. کیا مطلب کیا بیٹا تو جانتا ہے میں بیوہ ہوں تیرا باپ ہوتا ہوں بہت ہوا ہے تو میرے پاس ایک سوٹ ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے میں بے پردہ نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ ہے میری ملت کے مسلمان ذرا سوچ وہ یہودیوں کے پردے کا خیال کرے تو محمد کا کلمہ پڑھ کے پردے کا خیال نہ کرے. مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی وہ یہودیوں کے پردے کا خیال کرے تو کنیز فاطمہ نام رکھ کے بازار میں بے پردہ ہو کے جائے. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہودیوں کے پردے کا خیال کرے تو کنیز فاطمہ نام رکھ کے غیر محرم کے ساتھ سفر کرے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کس طرف جا رہے ہیں.
یہ ترقی پذیر دور نہیں ہے، یہ زوال پذیر دور ہے۔ ایسے معاشرے ترقی نہیں کرتے، ایسے معاشرے ترک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ایسے معاشرے تو برباد ہو جاتے ہیں۔ ان معاشرے کے اندر قریانی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، وہ معاشرے کبھی ترقی پذیر نہیں ہوتے۔ اس لیے میری ملت کے مسلمان اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی تربیت کر، اپنی بہن کی تربیت کر، اپنی بیوی کی تربیت کر، اپنی اماں کی تربیت کر۔ میرے فریاد بھی شامل ہے، بطور سربراہ اپنی بیوی کی تربیت کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کے سامنے بیوی نے تیار ہونا ہوتا ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ جب بازار جانا ہوتا ہے تو میک اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو محمد کی غلامہ ہے، تو کنیز فاطمہ ہے۔ تیرا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے، تیرا کردار وہ ہونا چاہیے جو محمد علی نے ہمیں بتلایا۔ اس لیے ہمیں اپنے کردار پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے ملت کے مسلمان ہم بڑی دور نکل گئے۔ اس نے کہا ماں میں پھر میرے لیے لباس کا کوئی انتظام کرتا ہوں۔ کہاں جائے گا؟ کہا ماں میں چچا کے پاس جاؤں گا۔ اس نے کہا بیٹا نہ جانا، ہم بڑے غریب ہیں، تیرا چچا تجھے دھکے دے کے نکال دے گا، تجھے مارے گا۔ کہاں نہیں بجا کے بات کرتا ہوں۔ بچہ چلا چلتے چلتے اپنے چاچے کے پاس چلا گیا، چاچے کے پالنے میں چلا گیا۔ جو غربت ہے یہ بہت بڑا برا حال کر دیتی ہے، بندے کو جناب والا عرش سے یہ فرش پر گرا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کبھی کسی غریب کو حقیق نہ جانے۔ جناب والا وہ چچے کے پاس آیا، اس نے کہا چچا تجھے پتہ ہے میری اماں تیری بھابھی لگتی ہے، تیرا بھائی میرا بابا فوت ہو گیا تھا، ایک ہی سوٹ تھا میری اماں کے پاس جو خستہ حال تھا، تو اس طرح کر مجھے کچھ پیسے دے دے، میری اماں کا لباس کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہی کہا چاچے نے اس کو بڑا ہی مارا، اس کو جناب والا دھکے دے کے اپنے گھر سے نکال دیا، اس کو جناب والا پاؤں سے مارا، ہاتھوں سے مارا، بڑا ہی برا حال کیا۔ وہ روتے روتے واپس پلٹا۔ آخر ماں ہوتی ہے، ماں نے جب بیٹے کو دیکھا، بیٹا میرا روتا ہوا آ رہا ہے، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں چاچے نے مجھے بڑا ہی مارا، ہمارا یہ قصور ہے، ہم غریب ہیں، آج میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے۔ غریبوں کے لیے فیصلے اور امیروں کے لیے فیصلے اور۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے کچھ علماء بھی ہوتے ہیں، جب غریب مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے ادھر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں۔ جب ایک بندہ آ جائے جس کے کپڑوں کو کلف لگی ہوئی ہو، یہ کلف بڑی گندی چیز ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں آپ کیوں آئے؟ مجھے کہہ دیتے میں خود آ جاتا، یہ دین کا وتیرہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، دین کو تباہ و برباد کر دیا ہے، دین کا اصل رنگ پیش نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جناب والا کہتا ہے مجھے چاچا نے بڑا ہی مارا ہے، مجھے بڑی تکلیف دی ہے، مجھے بڑی باتیں کی ہیں، مجھے بڑے تانے دیے، مجھے بڑا برا بھلا کہا ہے۔ اما کوئی اور بندہ بتا جس کے پاس میں جاؤں، تیرے لباس کا انتظام میں نے کرنا ہے۔ اس نے کہا بیٹا ایک بندہ ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پاس چلا جا، لیکن اس کو پہلے شرط لگا دینا، کہنا میں یہودی ہوں، میں نے تمہارا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا، میں نے تمہارا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا، لیکن میری اماں کو لباس چاہیے، یہ شرط لگا لینا۔ جناب والا وہ بچہ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کیجئے۔ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہودی ہیں، ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ نہ پڑھنا، بات کرنا چاہتا ہے۔ کہتے نہیں میری اماں کا لباس نہیں ہے، میں لباس لینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں، ساتھ اپنا کرتا مبارک بھی اتار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عطا فرما دیا، وہ بچہ لے کے چلا گیا، جاتے جاتے یہ کہتا جا رہا ہے صدا و صدا گونج پا جو میرے آقا نے دیوانے ہو، صدا و صدا دوارا یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ،
بچہ کتا لے کے چلا گیا، جب والدہ کے پاس گیا والدہ کو کتا دے دیا، والدہ نے کہا بیٹا انہوں نے کلمہ پڑھنے کا تو نہیں کہا، کہا اماں نہیں کہا، وہ تو بڑا ہی رحیم ہے، وہ تو بڑا ہی کریم ہے، میں نے پھر شعر پڑھنا ہے، اس رنگ میں پیش کرنا ہے، وہ بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اماں نے کہا چل بیٹا اٹھ، لباس بعد میں پہنے گئے، پہلے اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے دیوانے نہ بن جائے، جو اپنوں کے ساتھ کیا غیروں کے ساتھ بھی کرم کرتا ہے۔ گلیوں میں نکلے یہی نعرہ مارتے جا رہے ہیں، صدا وصدا یا رسول اللہ، صدا وصدا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بہت بڑے اخلاق پہ فیض فرمایا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا بلند ہے۔ جب فتح مکہ ہوا نا تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دشمن تھے کہ جن کی قسمت میں توبہ نہیں تھی، جن میں ابن الخطل بھی تھا، وہ غلاف کعبہ میں چمٹ گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہیں پہ قتل کرو، اس کو یہیں پہ ہی قتل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سرکار کا ہو اور اس کو امان مل جائے، یہ تو ہی نہیں سکتا۔ جہاں پہ بھی ہو، قبر میں بھی ہو، حشر میں بھی ہو، واپس ذریعہ ہوگا۔ دیکھیں ہم اس بڑے اجتماع میں پچھلے دنوں KPK میں ایک بڑا بھیانک بڑا دردناک واقعہ پیش آیا کہ صرف کیا اصول کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے میلاد شریف کے موقع پر KPK میں جلوس نکالا۔ تو اب دیکھیں ان کے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، ہم کسی پارٹی سے اختلاف نہیں کرتے، لیکن ہمارے یہاں اتنا تو رائٹ بنتا ہے نا کہ حضور کے غلاموں کو نہ چھیڑیں، حضور کے غلاموں کو تنگ نہ کریں، ورنہ پھر بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ اچھا جب انہوں نے جلوس نکالا تو اب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا جلوس ہے، جب کوئی جلوس نکلتا ہم کوئی شور پپا کرتے ہیں، ہم کوئی ان کے پہ کوئی جملے کستے ہیں یا اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ اب صرف کیا ان کے پاس اقتدار ہے، ذاتی اقتدار کے ذریعے سے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے حضور کے غلاموں پہ شیل پھینکی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں کی کہ کوئی ایسی اشتعال انگیزی والی بات ہو یا لوگوں کو جناب کو باہر آ جائے۔ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی ذاتیات میں لوگوں کو جہاد کی قسمیں لے رہے ہیں، مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ذات پر جہاد کی قسمیں لے رہے ہیں، حضور کی ذات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان اتنی سے ہم اپنے آپس میں محبت کرتے ہیں، یہ ہماری اصلیت ہے۔ تو جب ہم اس طرح کے حضور سے محبت کریں گے تو پھر ہم ترقی پا جائیں گے؟ کبھی نہیں پا سکتے۔ اگر چاہتے ہیں ہمیں عروج مل جائے تو اور در مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں گے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ اعلان کیا گیا کہ ہم آئندہ ایک بات پھر جلوس نکالیں گے، حضور کے میلاد کا جلوس تھا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ دیکھیں اتنی بے دردی سے شر برسائے، ایسے ایسے نوجوان شہید ہوئے جن کے ماں باپ بھی نہیں تھے اور 3 بہنیں تھیں اور ان کا ایک ہی بھائی تھا، وہ بھی لقمہ اجل بن گیا۔ دیگر بھی ہمارے نوجوان لقمہ اجل بنے۔ پھر آپ اور انتہا دیکھیں، بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ جو لوگ زخمی ہیں ان کو ہاسپٹل میں جا دیا جا رہا ہے، ان کو دعا نہیں مل رہی، ان کو امداد نہیں مل رہی۔ تو ایسے لوگوں کا پلیز مت ساتھ دیجیے۔ ہم اس واقعے کی پر زور مذمت کرتے ہیں اور زور مذمت کرتے ہیں
اگر آپ کے پاس نعرہ ہے تو ایک آدھ منٹ کے نعرہ بھی چلا دیں، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم زور پر زور مذمت کرتے ہیں، ہمارا کسی پارسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم یہ تو کہنے کہ حق بجانب ہے نا، حضور کے غلاموں کو تنگ نہ کریں، ورنہ یہ حضور کے غلام سڑکوں پہ نکل آئے تو پھر آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا تھا تو مہاجرین آئے، دوسری جماعت آئی، دوسری تیسری آئی، انصار نے کہا حضور آپ ہماری بات کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری بات کرتا ہوں، ان کا حضور حکم دے تو دریائے میں گھوڑے، دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیں۔ یہ حضور کے غلاموں کا جذبہ ہے، تو وہ جذبہ ختم نہیں ہوا، اس لیے حضور کی ذات کے ساتھ وفا کریں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں تو حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، گلی گلی نگر نگر حضور کے نعرے لگائیں، کسی سے کوئی خیریت نہیں ملنے والی۔ کل بھی ہماری بقا حضور کے ساتھ تھی، آج بھی ہماری بقا حضور کے ساتھ ہے، اور قیامت میں ہماری بقا حضور کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے علامہ نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز میں کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اللہ مجھے اور آپ کے حضور کی کامل اتباع نصیب فرمائے، حضور کی کامل محبت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔